ایڈمن کائنڈلی فیڈ بیک دیں، آواز آ رہی ہے میری؟ سلائڈ ویزیبل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ مختصر مسنون حمد و ثنا کے بعد میں کلام اللہ کورس کے تمام پارٹیسپینٹس کو اس آن لائن کورس میں ویلکم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان ای ایڈمنسٹری کے اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور ہم سب کے لیے ایک کورس ارینج کیا یا موقع فراہم کیا قرآن فہمی کا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، خصوصاً اور ہم سب کو بھی، اور ہم سب کو استقامت دے، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اس کا پہلے میں اردو میں ترجمہ کر دوں۔ اے اللہ آسانی کر اور تنگی نہ کر، اور اس کا خاتمہ خیر پہ فرما۔ تو ہم اپنے کورس کے بارے میں، اپنے قرآن فہمی کے بارے میں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے لیے اس کورس میں آسانی پیدا کر اور مشکل پیدا نہ کر، اور اس کا خاتمہ بھی خیر ہو۔ اس کے بعد میں کچھ انسٹرکشنز کو تھوڑا سا ریوائز کروانا چاہتا ہوں، کچھ پوائنٹس ہیں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ لوگوں تک انسٹرکشن پہنچ چکی ہیں تھرو ایڈمن، تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ تھوڑا سا اسے ریوائز کر لیں۔ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے اس کورس کے لیے، پلیز پیوریفائی یور انٹینشنس، نیتوں کو خالص کریں۔ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں، عمل کہیں، ڈیڈ کہیں، فیل کہیں، واٹ ایور، اس کے پیچھے جو انٹینشن ہوتی ہے یا نیت ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوگی اور ہم کسی بھی ورلڈلی مقصد کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں گے، جو ہم آج کل زیادہ تر کام بغیر سوچے سمجھے بس رواج میں یا سوسائٹی کے اس میں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا اس کا، چاہے ہم کتنی قرآن فہمی کے کورس کریں، چاہے ہم کتنی اور کوششیں کریں۔ مثال میں اس کی دوں، آج کل آپ لوگ ماشاء اللہ تراویحیں پڑھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ دورہ بھی کر رہے ہوں گے، دورہ قرآن بھی۔ خرچ کرنا، والنٹیرلی خرچ کرنا، یعنی صدقات دینا زکوٰۃ کے علاوہ، ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کا آپ لوگوں کو تب پتہ، ابھی میرے زیادہ آڈینس جو ہے اس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں ابھی آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ کماتے نہیں ہیں، ظاہر ہے گھر سے آپ کو سپورٹ ہے، اینڈ یو آر پیئنگ یور بلز اینڈ آل۔ جب آپ لوگ کمائیں گے تو اس کا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے پیسوں میں سے اللہ کے لیے نکالنا، خرچ کرنا ایک بہرحال ایک عمل ہوتا ہے، ایک بڑی ایک چیلنجنگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے سورہ بقرہ میں مختلف مثالیں بیان کر کے یہ بتایا کہ کیسے وہ لوگ جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا کیسے ضائع ہو جاتا ہے۔ اب کہنے کو وہ پیسے دے رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن انٹینشن ٹھیک نہیں ہے پیچھے، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونا آخر میں جا کے۔
بہت مختلف قسم کی مثالیں اللہ نے دی ہیں. اس کا ابھی ٹائم نہیں ہے, کلاس کا ٹائم تھوڑا ہے تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اپنی نیتوں کو خالص رکھیں. اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں اس وجہ سے کہ یار کوئی دوست تھا, چلو وہ بھی جا رہا تھا, چلو میں بھی چلا جاتا ہوں, یا چلو ٹائم پاس ہو جائے گا یا کیا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اپنی نیتوں کو رکھیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن فہمی کا موقع اگر ملا ہے تو ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, اور ہمیں استقامت دے. مجھے میرے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ کسی طرح کنٹینیو رہے, اور ہم جو قرآن فہمی کریں, اس سے قرآن کا علم حاصل کریں, تو اس کے پھر اپنی زندگی میں بھی لے کے آئیں, عمل کرنے والے بھی بنیں, خالی باتوں کے شعر نہ. دوسرا پوائنٹ اس میں, پلیز پرفارم ایولیوشن پریفریبل ہے, کائنڈلی وضو کر کے بیٹھیں. اور زیادہ تر لوگ تراویح سے جسٹ واپس ہی آئے ہوں گے, تو آئی ہوپ کہ حالت وضو میں ہی ہوں گے. اینڈ کیپ سرچیبل مصحف ویڈیو. مصحف کہتے ہیں نسخے کو قرآن کے, جو کتابی شکل میں ہوتا ہے. یا یہ نہ بھی ہو آپ کے پاس, اگر موبائل میں ہے سرچیبل پہ میرا زیادہ اصرار ہے, کیونکہ انشاءاللہ جب اس کورس میں آگے جائیں گے تو کوئی صورت یا کوئی اس کی کوئی پرٹیکولر آیت جب میں اس کا ریفرنس دینا ہوگا, تو اس میں جو ہے پھر میں آپ سے کہوں گا یہ صورت نمبر کھولیں یا آیت کھولیں, تو سرچیبل ہونا چاہیے. ٹھیک. تیسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, پلیز کیپ دا اسٹیشنری آئٹمز ود یور سیلف فار میکنگ نوٹس. نوٹس اگر آپ نہیں بنائیں گے اس کے, تو آپ سمجھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خالی سننے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جب تک آپ سن کے لکھیں گے نہیں, امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. ویسے بھی یہ آداب ہیں کسی بھی محفل میں, دنیا کی بھی کوئی ہو جانے کے, کہ جب تک آپ کوئی چیز نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں لے کے جاتے ساتھ, تو آپ کو نان سیریس سمجھا جاتا ہے. چاہے آپ کلاس میں ہی ہوں تو ٹیچر بھی سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے آپ کی جنرل کا ہے, آپ کی پینسل کا ہے یا پین کا ہے. تو نوٹس لازمی بنانے ہیں واٹس سو ایور, چاہے ایک لفظ ہی سیکھیں لیکن نوٹس ضرور بنائیں. اور منیمم ڈسٹربنس والی جگہ پہ بیٹھیں گے, تو اب آپ کو پتہ ہے ورک فرام ہوم جیسے چل رہا ہے, تو کتنا ہمارے گھروں میں مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, لیکن ٹرائی ٹو بی ایٹ دا پلیس ویئر دا ڈسٹربنس از منیمم. اور جو باقی ساری آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں ایڈمن کی طرف سے ہیں, اپنے ود دا نیم یو مینشن رجسٹریشن فارم, وہ اس سے جوائن کریں تاکہ مخاطب کرنے میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو مطلب رابطہ رکھنے میں آسانی ہو. مائکرو فونس پلیز میوٹ رکھیں. کوشچن ہے تو ریز یور ہینڈ, آئی ول ٹرائی ٹو آنسر اگر مجھے آتا ہوا تو ان دا اینڈ. اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے جاری رکھیں سلسلے کو کم از کم رمضان تک تو روزانہ, اس کے بعد بھی انشاءاللہ. فی الحال اس کا ٹائم 30 منٹ رکھا گیا ہے, ویل سی کہ کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں. کچھ 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو اس میں آپ آئی ہوپ کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اور ایڈمن جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہوگی لیکچر, آئی ہوپ سو, اور وہ اپلوڈ کر دیں گے اس GCR میں, جس میں آپ لوگوں کو, جس کا لنک انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہوگا. تو یہ جو لیکچر سلائڈز ہیں, میٹیریل ہے, وہ انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ, تو آئی ہوپ آسانی ہوگی. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. سبق نمبر 1, لیسن 1, تعارف, انٹروڈکشن. وائی دس کورس. میرے کچھ کلیگس نے مجھ سے پوچھا تھا, اور ویسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے قرآن بیسک عربک گرامر کا کورس کرنے کی, جبکہ اگر ہم ترجمے کو, اردو ٹرانسلیشن آف دا قرآن کو بار بار پڑھیں تو وہ خود بخود یاد ہو جاتی ہیں. تو قرآن کی وہ لوگ جنہیں عربک گرامر نہیں بھی آتی, بہت ساری آیتیں ہیں جو سن کے انہیں پہلے ہی یاد ہوئی بھی ہوتی ہیں اس کا ترجمہ, اور جب پڑھا کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ مطلب ذہن میں لے آتے ہیں کہ اگر یہ الفاظ آئیں تو اس کا اپروکسیمیٹلی مطلب یہی ہوگا. تو پھر مطلب وائی شوڈنٹ وی کریم دا اردو ٹرانسلیشن, اور یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ کیا طریقہ کیا ہے کہ آپ گرامیٹیکل رولز کو سمجھیں, لینگویج کو سمجھیں, اور پھر باقی آگے کام کریں. اس میں میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتا دوں. میں نے کلاس 6 سے لے کے 9 تک عربک پڑھی ہے. ہماری اس میں 6, 7, 8 میں عربک ہوتی تھی, 9 میں تو آپ سب نے بھی پڑھی ہوگی بورڈ کے اندر. 6 سے 8 تک جو تھی وہ آئی گیس بائی چوائس ہوتی. اس میں پہلا پارہ سورہ بقرہ جو ہے, پھر سورہ آل عمران, پھر اس دوسرے پارے کی نہیں, دوسرا نہیں, سورہ آل عمران کا ظاہر وہ تیسرے سے آن ورڈ ہوگا, پھر سورہ یوسف پوری, سورہ یاسین پوری, سورہ واقعہ, سورہ انفال, سورہ احزاب, سورہ ممتحنہ. یہ ساری صورتیں ہم نے حرف بہ حرف جو ہے یاد کی تھیں اپنے کورس کے دوران. ایک ایک لفظ کا جو مطلب ہے وہ اس وقت پیپر میں ظاہر آنا ہوتا تھا, تو ہم جو ہے وہ پورا یاد کرتے تھے کہ اس لفظ کا کیا مطلب. پیپر میں سوال کیسے آتا تھا کہ ان صورتوں میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی پیچ آ جائے گا, آپ نے اس کا ترجمہ کرنا, پھر کوئی ورڈ آ جائیں گے اس کے آپ نے معنی لکھنے.
تو اس لحاظ سے ہماری تیاری ہوتی تھی. اور وہ وقت تھا جب ہم تراویح میں خواہش ہوتی تھی کہ سورہ یوسف شروع ہو جائے کیونکہ اس کا ترجمہ آتا ہے, چلے مزہ آئے گا, کوئی ایک جو ہے نا ذہن جو ہے زیادہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا. اسی طرح جو بھی ہم صورتیں پڑھ رہے ہوتے تھے اس زمانے میں. تو یہ میں جو 6 سے 9 کلاس کی بات ہے, اس میں 2008 نہیں 6 سے 7 8 اس کی بات. اتنا ہونے کے باوجود آج جب میں وہی صورتیں اگر میرے سامنے چلیں تو مجھے وہ کریمنگ مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتی, وہ بالکل واش آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت عرصے تک جو کریم چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھی رہ سکتی, آپ کتنا ڈاٹا لگا لیں. اور پھر دوسری بات اس میں ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے سامنے ان سین آیت کوئی آ جائے, ورس آ جائے, تو آپ اس کا مطلب نہیں بتا سکتے. تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو گئے الفاظ, آپ کا سارا مطلب جو ادھر ادھر ہو جائے گا, پھر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. تو یہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے. اس کے مقابلے میں الحمدللہ اللہ نے موقع دیا, 2014 یا 15 کی بات ہے, میں نے خود آن لائن کورس کے تھرو ہی بیسک عربک گرامر, اللہ میاں معامل میں برکت دے عامر سہیل صاحب کے, ان کا میں نے کورس کیا 2014-15 میں. گھر پہ بیٹھے ہوئے اس طرح کے 70 لیکچرز اپلوڈڈ کیے ہیں یوٹیوب پہ, یو کین سی. تو اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ میں انہیں ابھی تک دعائیں دیتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے. اس کے اندر آپ کو رولز جو ہیں وہ ذہن میں بہرحال کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں, اگر سارے نہ بھی رہیں تو اتنے آپ کے پاس رہ جاتے ہیں کہ الحمدللہ جب آپ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو کنسنٹریشن سے سن رہے ہوں تو آپ سے اپ ٹو 70-80% آپ کہہ سکتے ہیں. خیر میں سے کوانٹیفائی ایگزیکٹ نہیں کر سکتا, لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی. اور وہ ایسی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کا یہ مطلب ہوگا, اس میں آپ کو پھر پورا سمجھ آ رہا تھا کس نے کیا بات کہی ہے, کس سے کہی گئی ہے, کہ یہ اس میں جمع کا صیغہ کون سا ہے, سنگل کا صیغہ کون سا ہے. اور وہ اس کا ایک اپنا ہی پھر ایک, جب دماغ اتنا کام کر رہا ہوتا ہے تو تراویح میں بھی مزہ آتا ہے. پھر آپ کو کہیں رینڈملی کوئی تلاوت سننے کو ملے, مشاعری کی ہو کسی اور کی, تب اس میں بھی ایک بندے کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے. اگر آپ رولز, بہت بیسک سے رولز ہوتے ہیں, ابھی آپ اس کورس میں چلیں گے آپ کو لٹرلی مزہ آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس میں بہت سارے رولز کلاسیکل عربک میں ہوتے ہیں, ویل سی. تو اس کے اندر جو ہے پھر آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, اور وہ رولز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں یاد رہ جاتے ہیں. اور قرآن اتنا مشکل عربک نہیں ہے, وہ بہرحال اگر آپ کو بیسکس آ جائیں تو پھر وکیبلری ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن آپ کو زیادہ تر حصہ جو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دین دوسرے طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ یو کین ایکسپلور دا لنگوسٹک بیوٹی آف دا قرآن. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. اب میں کسی کو کتنا کہہ دوں جس نے رٹا لگایا ہوا ہوگا, وہ ہو سکتا ہے اسے ترجمہ آتا بھی ہو, لیکن جب آپ کو گرامر آتی ہوگی اور پھر یہ آپ کے سامنے آیت پڑھی جائے گی, پھر آپ کو اور ہی بری کیفیات ہوں گی. پھر آپ کا لنگوسٹک میریکلز یا بیوٹیز جو ہیں قرآن کی, نا میریکلز تو ہیں لیکن بیٹر ورڈ ٹو یوز ہیئر وڈ بی بیوٹی, وہ آپ کو سمجھ آئے گی کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ ایک بات کرتے ہیں. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مطلب ایک چیز سیدھے طریقے سے کہی جا سکتی تھی عربک میں, الناس یظلم انفسهم, ولكن الناس انفسهم یظلمون. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ قادر علی کل شیء. یہ ایک عربی کسی بنتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ سب کو پتہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا. اللہ قادر علی کل شیء, اس کے کیا صوتی اثرات ہیں, اور ان اللہ علی کل شیء قدیر اس سے کیا بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ اسے اپریشیٹ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو گرامر آتی ہوگی. اچھا جی, اسکوپ آف دس کورس کیا ہے کہ ایک ایکچولی عربک کی دو ٹائپس ہیں, ایک ہے کلاسیکل عربک, ایک ہے ماڈرن عربک. ماڈرن عربک وہ ہے اسپوکن عربک, جو آج کل وہاں بولی بھی جاتی ہے, گلی محلوں میں بولی جاتی ہے. تو ماڈرن عربک جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. جو میرے اپنے ماسٹرس کے دوران جیسے میرے ایک عرب دوست تھے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کی ہم حالانکہ وہ عربک بولتے تھے, لیکن کہتے تھے قرآن مجید کی عربک ایسی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے سامنے لگا دو تو مجھے 100% سمجھ آ رہی ہوگی. کیونکہ قرآن کی جو عربک ہے, جو احادیث میں جو عربک آئی ہے, وہ کلاسیکل عربک کہلاتی ہے. کلاسیکل عربک کے اندر رولز وغیرہ بہت زیادہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں. جو ماڈرن عربک ہے اس میں اتنی زیادہ رولز وغیرہ اپلائی نہیں ہوتے, اور ان میں تھوڑا بہت الفاظ کا بھی فرق ہے. مثال کے طور پہ کلاسیکل عربک میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے لبن. لبن کلاسیکل عربک میں یوز ہوتا ہے دودھ کے لیے. قرآن مجید میں بھی لبن کا لفظ آیا, لبن خالصا, خالص دودھ, وہ جو اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. اور ماڈرن عربک میں لبن کہتے ہیں لسی کو. اور آپ لوگوں میں سے جو سعودی عرب رہ چکے ہیں یا جا چکے ہیں انہیں پتہ ہے وہ پوری ان کی
کمپنی ہے وہ ان کی جو لبن بڑی مشہور ہوتی ہے، حج پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ ملتی بھی ہے وہاں پہ پیکس کے اندر. الفاظ بھی چینج ہو گئے. اور جو آپ لوگ میں یونیورسٹیز کے اندر ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری ایک اردو ہوتی ہے جو ہم گھر پہ بولتے ہیں، پھر جب یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اس اردو کا، کیونکہ جتنے سلینگز یونیورسٹی لائف کے اندر ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو شاید ہی اتنے کسی اور اس پہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مطلب اب میں آپ کو کیا کہوں، گھنٹے کو گھنٹہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. اور ٹھیک ہے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں مختلف لینگویج کے، ظاہر ہے کوئی ڈفرینٹ لینگویج بولنے والا اردو بولے گا تو وہ ڈفرینٹ اس سے بولے گا. لیکن آپ نے اکثر سنا ہوگا کری جا رہا ہے، یار یہ تو کیا کری جا رہا ہے، اور بڑے تھیٹا اور پتہ نہیں کیا کیا جو آپ کے الفاظ اور اسٹرکچر تباہ برباد ہو جاتے ہیں یونیورسٹی میں آ کے. تو وہ اب آپ کہہ سکتے ہیں سارٹ آف ماڈرن اردو. اب یہ ایسا ہی کوئی اسٹوڈنٹ اگر انہیں پڑھنا شروع کرے گا ممتاز مفتی کو، یا جو ہمارے بڑے مشہور مضانی کا ہیں کیا نام ہے ان کا، مشتاق احمد یوسفی، تو وہ نہیں سمجھ آئیں گے انہیں، کیونکہ وہ بڑا طریقے سے انہوں نے لکھا ہوا. تو یہ فرق ہے بہرحال کلاسیکل اور ماڈرن کے اندر. تو ہم نے کلاسیکل عربک کو پڑھنا ہے، ٹچ کرنا ہے. ماڈرن سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بولنے کے لیے نہیں سیکھنی ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ سیکھنی ہے. تو ہم کلاسیکل پہ ہمارا اسکوپ جو ہوگا وہ فوکس رہے گا انشاءاللہ. اونلی بیسک گرامر، اور اس کے بھی پارٹس ہیں کلاسیکل کے، ایک ہے بیسک گرامر، ایک ہے ایڈوانس. ہم بیسک کی حد تک ہی رہیں گے، کیونکہ بہرحال سارے جو ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، کوئی جاب کرنے والے بھی اس میں ہو سکتا ہے ہماری آڈینس میں شامل ہوں، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس کے لیے. بہرحال ٹائم چاہیے آپ کو ایڈوانس کے لیے. تو جیسے مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں وہ پورا ٹائم لگاتے ہیں مدرسے میں، سیکھتے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ بیسک میں جا کے جو ہے نا چیزوں کو سیکھتے ہیں. ہم یہاں پہ مطلب اتنا زیادہ ڈیٹیل میں یا کمپلیکیشن میں نہیں جائیں گے، تو انشاءاللہ چیزوں کو سمپل رکھیں گے. تھرڈ پوائنٹ، ٹیک ہیلپ فرام دا اوتھینٹک ٹرانسلیشن. آپ نے جو تراجم جو ہمارے بزرگوں نے علماء نے کی ہیں اسے ہیلپ لینی ہے، ان میں نکتہ چینی نہیں کرنی. کہ بہرحال ان کا جو قرآن فہمی کا لیول ہے یا عربک کا لیول ہے اس تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. تو ہم یہاں چیزوں کو تھوڑا سا مطلب اس میں ارینجمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں. تو آپ نے ان جو ترجمہ کسی بزرگ نے کیا ہوا اس سے ہیلپ لینی ہے. ایک اپنے ذہن میں بنا کے دیکھیں کہ اچھا میرے اس خیال میں یہ ترجمہ ہے، پھر اسے ٹیلی کریں کہ کیا میں نے ٹھیک بنایا ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ 2 دن بعد آپ سب نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا ہوا آپ نے اور اس میں قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہوں، یا فلاں بزرگ مودودی رحمہ اللہ کو نہیں پتہ تھا اس کا تو یہ مطلب بنتا ہے، یا تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ انہیں یہ نہیں پتہ انہوں نے تو یہ مطلب لکھ دیا ہے. تو بہرحال وہ اپنے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس لیول پہ. اچھا، ایکسٹینسو ووکیبلری پلس دس کورس ول بی ریئلی ہیلپ فل. ووکیبلری ساتھ ساتھ عربک کی بلڈ کرنی ہے. اس میں ہمارا زیادہ تر فوکس ہوگا گرامیٹیکل رولز ہم سمجھیں سمپل جو ہوتے ہیں، تو تھوڑے سے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، اور تھوڑے کی مدد سے آپ بہت زیادہ قرآن سمجھ سکتے ہیں. تو ووکیبلری جو ہے وہ بہرحال ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے انگلش کے اندر بھی کچھ اسٹوڈنٹس کی جو ناول پڑھتے ہیں، جو سیزنز بہت باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، ان کی ووکیبلری بہتر ہوتی ہے ان اسٹوڈنٹ سے جنہوں نے انگلش صرف کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہ معاملہ ہوگا جس نے آپ کی جو ووکیبلری ہے وہ قرآن ہی بلڈ کرے گا. تو وہ جو ہے آپ کو وہ آپ کے اپنے اوپر ہوگا کہ آپ اس میں کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. اچھا، میتھڈولوجی کیا ہوگی؟ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انڈکٹیو مطلب یہ کہ آپ انڈیوس کرتے ہیں. آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہو جہاں پہ عربک بولنے والے بہت زیادہ ہوں، سعودی عرب چلے جائیں، بچپن سے وہاں گزاریں، الفاظ سن کے خود آپ کا دماغ جو چیزوں کو پک کرنا شروع کر دے گا. آپ کو پتہ لگ جائے گا اس لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے. جب یہ پانی مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ بولتے ہیں، اچھا اس کا یہ پانی کو معاون کہتے ہوں گے. تو وہ آپ اس طریقے سے سیکھتے ہیں. یہ انڈکٹیو میتھڈ ہوتا ہے. اب ظاہر فی الحال تو وہاں جانے کا تو سین نہیں ہے. تو دوسرا کیا طریقہ ہے؟ کنڈکٹیو میتھڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ رولس اینڈ ریگولیشنس سیکھتے ہیں اور ساتھ تھوڑی سی ووکیبلری بھی سیکھتے ہیں. پھر وہ رولس اپلائی کرتے ہیں آپ اس ووکیبلری پہ، اور پھر آپ مطلب اس طریقے سے اس زبان کو سیکھتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ دوسرے میتھڈ یعنی کنڈکٹیو میتھڈ سے عربک سیکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، کنڈکٹیو میتھڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک گرامر، اٹ ڈیلس ود دا رولس اینڈ ریگولیشنز. لائک اسم اگر ہے تو وہ واحد جمع کیسے ہوگا، مذکر مؤنث کیسے ہوگا وغیرہ، یا اگر فعل ہے تو اس کا صیغہ کیا ہوگا، جینڈر کیا ہوگی، کون سا بندہ مرد کام کر رہا ہے یا خاتون کام کر رہی ہیں، زمانہ کیا ہوگا، کام ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، یہ ہوگا، ان چیزوں کا درست استعمال وغیرہ. تو یہ گرامیٹیکل رولز ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھنے. اور دوسرا پھر ووکیبلری جو ہے بہرحال وہ مشق کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کر کے سن کے بار بار پڑھ کے جو ہے وہ چیز آپ کی پکی ہوتی ہے. گرامر
اچھا جی، ایک چیز ہے، گرامر پہلے آئی تھی یا زبان؟ کوئی بھی زبان پہلے بنائی جاتی ہے یا اس کی گرامر؟ اینی آئیڈیا؟ اگر آپ لوگ مجھے بھی رپلائی کر سکیں چیٹ باکس میں، یا ایڈمن کائنڈلی اگر آپ لے سکیں رسپانسز. وٹ ڈو یو تھنک، پہلے زبان بنتی ہوگی یا گرامر پہلے بنتی ہوگی؟ اچھا جی، چیٹ میں جی کیا نظر آ رہا ہے، لینگویج گرامر آئی تھنک، آئی گیس لینگویج. اچھا، اس پہ میں ایک بات میں آپ سے شیئر کروں. زیادہ تر زبانوں کی میجورٹی آف دا لینگویج، پہلے لینگویج بنتی ہے، انسان آپس میں بولنا شروع کرتے ہیں کوئی بھی زبان، اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بعد میں کمپائل کیے جاتے ہیں. تو گرامر ہمیشہ فالو کرتی ہے لینگویج کو. اردو زبان پہلے بنی ہوگی، اس کی گرامر بعد میں لکھی گئی ہوگی. عربک بہت سالوں سے بنو جرہم کی زبان ہے، بہت عرصے سے بولی جا رہی ہے. گرامر اس کی بہت صدیوں بعد کمپائل ہوئی ہوگی. انگلش بولی کئی اس سے جاری ہوگی، بہت اس نے ڈفرینٹ شیپس لی ہوں گی، ڈفرینٹ اس کے اوپر ادوار آئے ہوں گے، لیکن پھر بعد میں اس کی گرامر کو کمپائل کیا گیا ہوگا. گرامر پھر کیوں کمپائل کی جاتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے کمپائل کی جاتی ہے جو وہ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں. اب میں اگر اردو بولتا ہوں، مجھے اردو گرامر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا کوئی انگریز ہے وہ اردو سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس طرح نہیں سیکھ سکتا، اسے گرامر چاہیے ہوگی. اسے جاننا ہوگا کہ اچھا اس میں اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، اچھا اس میں زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. یہ تو مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اردو بولتا رہا ہوں شروع سے، مجھے پتا ہے اچھا اس میں بائی ڈیفالٹ میری لینگویج ہے وہ مدر ٹنگ ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا سیکھنا چاہے گا وہ لینگویج، تو پھر اسے گرامر سیکھنی پڑے گی. تو زبان کو پھیلانے کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے گرامر کو کمپائل کیا جاتا ہے. اچھا، گرامر کے بھی، عربک گرامر کے دو پارٹس ہیں، صرف اور نحو. صرف جو ہے اٹ ڈیل ود دا کنسٹرکشن آف دا ورڈز، کہ کوئی بھی اسم یا فعل بنتا کیسے. ٹھیک ہے، جیسے کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، مطلب ایک کتبہ کاف سے تا اور با تھا، لیکن اس سے اتنے ڈفرینٹ ورڈز بن گئے. وہ کیسے ایک ورڈ کی شیپ چینج ہوتی ہیں، یہ صرف سے ڈیل کرتی ہے چیز. اور نحو ہوتا ہے کہ آپ اس بنے ہوئے ورڈ کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو مدارس میں نارملی زیادہ تر پہلے صرف سے سٹارٹ کروایا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا فعل کی گردانیں پوری پوری، فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، وہ ساری کرتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ یہ فعل ہم کہاں یوز کر رہے ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا نا بورنگ ہو جاتا ہے طریقہ، کہ آپ لوگ کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وداؤٹ سیئنگ دا فیوچر ریزلٹس یا آؤٹ کمس. تو نحو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع سے ہی تھوڑا سا انہیں چیزوں کو جملوں میں جب استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ رہتا ہے. تو وہ ایک بہتر طریقہ ہے. تو ہم انشاءاللہ نحو پہلے پڑھیں گے. تو اس تمہید کے بعد لیٹ سٹارٹ. ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا ہے اس وقت؟ میرے خیال تھوڑا ٹائم رہ گیا. میٹنگ وہ 40 منٹس کی ہوتی ہے، 10-15 منٹ ہی رہ گئے. لیٹ سٹارٹ. حروف تہجی و حرکات. حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ ایسے عربک کے حروف الہجا کہلاتے ہیں. یہاں مسٹیک ہو گئی ہے، تہجی حروف تہجی اردو کے ہوتے ہیں. عربک میں جو الفابیٹس ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انگلش میں اب کیا ہوں گے الفابیٹس؟ انگلش کے الفابیٹس کتنے؟ 26. اچھا، اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 36 ہیں. عربک کے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف الہجا. حروف الہجا ان کی تعداد ہے 28 یا 29، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم لکھتے ہیں. حروف الہجا کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی زبان کا ایک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے. کوئی بھی زبان جب آپ ٹیکسٹ فارم میں لکھتے ہیں تو ان حروف سے وہ مل کے بنتی ہے، ان لیٹر سے، ان الفابیٹ سے وہ مل کے بنتی ہے. تو سب سے جو بیسک یونٹ آف اینی لینگویج ہوگا وہ کیا ہوں گے؟ اس کے الفابیٹس ہوں گے یا حروف الہجا ہوں گے. عربک کے الفابیٹس کون کون سے؟ انہیں ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. الف، با، تا، ثا، جیم، حا،
خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اس پہ ڈنڈا بھی لگا سکتے ہیں، لام میم نون واو ہا یا. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ جی یو کین کمنٹ. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ یہ میں نے 4 روز بنائی ہیں اور ہر رو میں کتنے ہیں 7 الفابیٹس ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 28. اردو میں تھوڑے زیادہ ہیں، مثال کے طور پہ اردو میں چے ہے، ڈال ہے، اردو میں جال ہے، اردو میں پے ہے اور گاف ہے. تو یہ ساری چیزیں عربک میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو عربک کے الفابیٹس جو ہیں یا حروف الہجا جو ہیں وہ کم ہیں اردو سے. اچھا انہیں پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اردو میں جس حروف تہجی کے ساتھ اے ساؤنڈ آتی ہے، جیسے بے، ہم اردو میں پڑھتے ہیں الف بے پے تے، ٹھیک ہے. جو اے ساؤنڈ آئے گی عربک میں اسے آ ساؤنڈ سے پروناؤنس کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بے کو میں پڑھوں گا با، الف ایز اٹ از رہے گا، پہ اے ساؤنڈ نہیں آ رہی، صرف وہ چینج ہوں گے جن کے آخر میں اے ساؤنڈ آ رہی. تو الف کے ساتھ با ہو جائے گا، پھر یہ تا ہو جائے گا، یہ سا ہو جائے گا. جیم ایز اٹ از رہے گا. اب ہے کہتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا، ہا ہو جائے گا. خے کہتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، خا ہو جائے گا. دال دال را زا ایز اٹ از رہیں گے. رے جو ہے وہ را ہو جائے گا اور زے جو ہے وہ زا ہو جائے گا. سین شین ایز اٹ از صاد ضاد. توئے تو ہو جائے گا اور زوئے جو ہے وہ ضا ہو جائے گا. عین غین ایز اٹ از. فے جو ہے وہ فا ہو جائے گا. قاف ایز اٹ از کاف. لام میم نون واو. ہے جو ہے وہ ہا ہو جائے گا اور یہ جو ہے وہ یا ہو جائے گا. اردو میں چھوٹی یا بڑی علیحدہ ہوتی ہیں، اس میں ایک ہی یا سے ہم وہ چیز وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے ٹوٹل کتنے ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تو اس میں سے 12 آؤٹ آف 28 حروف الہجا جو ہیں وہ آ ساؤنڈ سے پروناؤنس ہوتے ہیں. باقی بقیہ جو 14 ہے وہ ایز اٹ از جیسے ہم اردو میں پروناؤنس کرتے ہیں تو ویسے ہی پروناؤنس کریں گے. اچھا اس میں ایک چیز ہے، یہ تو ہمارے الفابیٹس ہو گئے. اس کے بعد کیا چیز آتی ہے، حرکات، والز، یعنی جو آپ کے الفابیٹ کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اپنے جیسے بے کو بو پڑھنا ہے، با پڑھنا ہے یا بی پڑھنا ہے. اب با ساؤنڈ تو آپ کو پتہ ہے یہ نیوٹرل ساؤنڈ ہے، لیکن اس کے اوپر آپ پیش لگائیں گے بو بن جائے گا، زبر لگائیں گے با بن جائے گا با، اور زیر لگائیں گے بی بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو والز ہوتے ہیں یا حرکات ہوتی ہیں یہ آپ کے حروف الہجا کو یا الفابیٹس کو ایک ووکل ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے انہیں پروناؤنس کرنا ہے. تو کون کون سی ہیں اردو میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کون سی ہوتی ہیں مشہور تو خیر کیا جو ہیں ٹوٹل، زبر جسے فتحہ بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے ووکیبلری پہ میں اتنا زور نہیں ڈالوں گا، اسے آپ زبر ہی رکھیں. زبر کیا ہوتا ہے، کسی بھی ورڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے، آ کے لیے. پھر زیر جسے کسرہ بھی کہتے ہیں، یہ کسی بھی ورڈ کے نیچے لکھا جاتا ہے اور یہ ای ساؤنڈ کے لیے ہوتا ہے. پھر پیش
یہ کسی ورڈ کے اوپر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور یہ او ساؤنڈ کے لیے، اسے ضمہ بھی کہتے ہیں، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ، ٹھیک. تو اگر آپ وہ یاد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، زبر زیر پیش سے، تو اوکے فائن، نو پرابلم. اچھا، زبر کی ہی ایک اور آگے ایکسٹینشن ہے، تنوین کہلاتی ہے، ڈبل زبر. اس سے ہماری ایک ساؤنڈ نکلتی ان ساؤنڈ. اگر کسی جملے کے آخر میں ڈبل زبر لگی ہوگی تو آپ کہیں گے ان. تو جب بھی ہمیں اردو عربک بولنے کا شوق ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم تنوین کا ہی استعمال کرتے ہیں. زیر اس کی ایکسٹینشن ہے، دو زیریں، اور یہ ان ساؤنڈ کے لیے ہوتے ہیں، مغمنن، مغمنن، مغمن. اور جو آپ کی پیش ہے، اس کی ایکسٹینشن کیا ہو جائے گی، دو پیش ہو جائیں گی، یہ ان ساؤنڈ کے لیے، مسلمتن، مسلمن، ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور بھی حروف تہجی ہے، اگر آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکیں کون سا ہے. سوری، ایک حرکت یا وال ہے جو اس وقت ابھی لکھنی ہے میں نے، اگر کسی کے ذہن میں ہو، کون سی ہے؟ شد بیٹا، شد نہیں ہے. شد جو ہے وہ یہ حرکت نہیں ہے. شد ایک دوسری چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے. جزم، جزم کہیں یا سکون کہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے. وہ دونوں طریقوں سے لکھی جاتی ہے، ایسے بھی اور ایسے بھی، کہ میں سکون یا جزم کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم اگر یہ والا طریقہ، یہ جو پہلے طریقے سے میں نے لکھی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اکثر یہ پیش کے ساتھ وہ ہو جاتی، کنفیوز کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس نا. تو اگر ہم اسے اپنے کورس میں اس سے لکھ لیں گے، مطلب اس طریقے سے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک. مقصد اس کا وہی رہے گا جزم کا جو ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک وہ خیر اس کا قاعدہ ہے، تجوید کا قاعدہ ہے. وہ ایک ہوتی ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش، وہ اس سے آ او ای ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ فی الحال آپ اس میں رہنے دیں. اچھا، اب اگر میں الف کے اوپر، اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو وہ الف ہی کہلاتا ہے، خالی الف. خالی الف جو ہوگا وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی. اگر میں الف کے اوپر کوئی حرکت لگا دیتا ہوں، مثال کے طور پہ، یا میں زبر لگا دیتا ہوں، یا میں زیر لگا دیتا ہوں، یا میں پیش لگا دیتا ہوں، یا میں ساکن کر دیتا ہوں، یا میں تنوین کچھ بھی ایسا الف کے اوپر لگا دیتا ہوں، تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے، یہ الف نہیں رہتا، پھر یہ کہلاتا ہے حمزہ. اور یہ اس طرح لکھا جائے گا، ہا ہیم زیر، اور یہ ہا، ٹھیک ہے. یہ وہ والا نام والا حمزہ نہیں ہے، وہ ہا سے لکھا جاتا ہے، وہ حلوے والی ہے سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو نام والا ہے. یہ دوسرا حمزہ. اگر الف کے اوپر آپ کوئی حرکت لگا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، اٹ کین آلسو بی ریٹن لائک اے راؤنڈ ڈاٹ اور سرکل، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے لکھا جا سکتا ہے. اچھا، تو الف ود دا حرکت یا وال کیا کیا بن جاتا ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی حرکت نہ ہو تو کیا کہلاتا ہے، وہ پھر الف ہی کہلاتا ہے. اب آپ کے کچھ میں وہ اب کچھ گرامیرینز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ حمزہ جو ہے یہ علیحدہ سے ایک حروف الہجا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، اسے بھی یہ 29 حروف الہجا ایڈ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 29 ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ حمزہ ایکچولی الف کی ہی ایکسٹینشن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 28 ہے. تو اس لیے حروف الہجا کی جو تعداد ہے، اس میں دونوں وہ گرامیرینس کے درمیان دونوں آرا پائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں 28 ہے اور کچھ کہتے ہیں 29. اس سے خیر فرق نہیں پڑتا، ایک جو ڈفرینس ہے وہ حمزہ کا ہے، وہ آپ کو پتہ لگ گیا. اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گا، پھر انشاءاللہ ہم کلاس اینڈ کریں گے. تو آپ نے مجھے بتانا ہے اپنے کمنٹس کے تھرو کہ اس میں کتنے الف ہیں اور کتنے حمزہ ہیں. ایک لفظ ہے امرأتن، اس کا مطلب ہوتا ہے عورت، امرأتن. اس میں مجھے بتائیں الف کتنے ہیں اس کے اندر.
الف نہیں ہے امراۃن کے اندر، کوئی بھی الف نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک کے ساتھ کسرہ آ رہی ہے، ایک کے ساتھ فتحہ آ رہی ہے، تو اس میں کوئی بھی الف نہیں ہے. شاباش، آپ لوگوں نے بالکل صحیح بتایا. اچھا اس میں زیرو الف، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے انسانن. اس میں کتنے الف ہیں؟ انسانن میں ایک حمزہ ہے جو شروع والا ہے، ٹھیک ہے، اسے میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ الف کے نیچے زیر آ گئی ہے نا. جو دوسرا ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ جو زبر ہے سین کے اوپر ہے، تو ایک الف ہے اور ایک حمزہ ہے اس کے اندر، تو اسے میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں 1+1. ٹھیک. اچھا ابھی آج کل آپ لوگ پارا پڑھ رہے ہیں، ابھی اگر کوئی تھوڑا سا ٹھہرنے والی تراویح میں جا رہا ہے تو آپ نے پارا پڑھ رہے ہوں گے، آج پڑھا ہوگا وَاعْلَمُوا. 10واں پارا سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں مجھے بتائیں کتنے الف ہیں اور کتنے حمزہ ہیں؟ الف کتنے ہیں اس کے اندر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک شروع والا الف ہے، ایک بعد والا، ٹوٹل دو ہیں. ایکچولی اس میں واو کے ساتھ ہی مل گیا تو وَاعْلَمُوا تو پہلے والا الف بن گیا. اگر اس میں واو نہ ہوتا، یہ چیز ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن ٹو بی فیکچولی کریکٹ، اگر اس میں واو نہ ہوتا پھر یہ علمو ہوتا، اور پھر اس کے اندر ایک الف ہوتا اور ایک حمزہ ہوتا. ٹھیک. اچھا اس کے ابھی ایک دو دن پہلے آپ نے پارا پڑھا ہوگا، میں یہاں پہ وقال الملأ، کہ 9th پارا ہے، سورۃ الاعراف، one of the most beautiful surah of Quran. وقال الملأ، قال الملأ. اس میں مجھے بتائیں الف کتنے اور حمزہ کتنے؟ شاباش. دو الف ہیں، ایک الف کون سا ہے؟ وہ قو کے اندر جو قاف کے بعد آ رہا ہے، یہ والا الف. پھر الملأ کا یہ جو حمزہ تھا، یہ والا بھی الف میں کنورٹ ہو گیا، اور جو لاسٹ والا ہے یہ کیا ہے؟ حمزہ. تو دو الف ہیں اور ایک حمزہ ہے، کیا بن گیا 2+1. اس کا بھی وہی مسئلہ ہے، پھر میں آپ کو وہ کروا دوں کہ اگر اس میں وقولا نہ ہوتا شروع میں تو پھر یہ ہونا تھا الملأ. ٹھیک. تو اس میں پھر دو حمزہ ہوتے تھے. دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے گرامر سے سیکھنے کا، کہ آپ لوگ جیسے کوئی دعائیں یاد کرتے ہیں، کیا بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے بندے کو، یار کہاں حمزہ ہے، وہ نہیں یاد رہتی نا دعائیں یاد کرتے ہوئے، یا کوئی قرآن کی ورس یاد کر رہے ہوں نہیں یاد رہتا. گرامر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ پہنچ جاتا ہے کہ یار بائی دس رول دیر مسٹ بی سم تھنگ لائک دس. ٹھیک. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، الحمدللہ خیریت سے ختم ہوا. اب کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کا میں دیکھ رہا تھا، آئی ہیو اے کوشچن ہی کین آسک، یا ہی کین پلیز ایڈمن انمیوٹ کر دیں انہیں جن کا کوشچن ہو، پلیز ریز یور ہینڈ، تو وہ آپ کو انمیوٹ کر دیں گے. شعیب امجد. یس سر. سر میرا کویشچن یہی تھا کہ سر کائنڈلی وہ ساتھ ہمیں الاؤ کیا کرے نا بولنے کے لیے. سر اس طرح تو یہ ہے نا کہ اگر ہمیں کویشچن نا اسی ٹائم کلیئر ہوگا تو سر اس طرح تو اسی طرح یہ نہ کہ ہم جیسے کہ یوٹیوب سے ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس کا ہمیں رسپانس کوئی نہیں مل رہا، یہاں تو سر ایک سیشن رکھ لے کویشچن آنسر کے کا، تو یا میرے خیال سے تو بہتر یہی ہے ساتھ ساتھ بھی کویشچن ہو جائے تو. بیٹا کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انمیوٹ کریں نا تو وہ لیٹس سے ابھی 60 to 70 پارٹیسپینٹس ہوں، تو ہر ایک کا بیک گراؤنڈ اتنا مطلب نوائز لیس نہیں ہوتا، پیچھے اتنا شور آ رہا ہوتا ہے، وہ پھر سب ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو وہ اگر پھر بہت زیادہ کوشچن ہوں گے نا تو پھر شاید کور بھی پورا نہ ہو سکے.
تو جب آپ کوشچن ہو تو آپ انمیوٹ ہو جائیں، آپ لکھ لیا کریں ساتھ ساتھ، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر یو. تو اب یہ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیں، ابھی کوئی ہے تو. یس سر، سر کویشچن تھا وہ الف کے متعلق تھا، لیکن وہ بعد میں سمجھ آ گیا تھا. آگے چلیں، ٹھیک ہے، تھینک یو. تو دیٹس آل فرام می. کسی اور کو کوئی کوشچن ہے پلیز ریز یور ہینڈ، اور ایڈمن سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسے کر دیں، انمیوٹ کر دیں، پھر جو ہے ہم انشاءاللہ، ورنہ اس سیشن کو ہم کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ کل اسی ٹائم پہ ملیں گے. اچھا، یہ 30 منٹس کا ویسے ٹائم آپ سے کہا گیا ہے، لیکن 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں گے، گلیچز کوئی آ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا مقصد چیز سیکھنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اور میں بھی تو یہ چیز انشاءاللہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی، اگر کوئی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، تو اٹس اپ ٹو ہم. چلیں یہ جو ہے ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں کفارہ مجلس کی دعا سے. یہ بھی یاد کریں آپ لوگ بھی، اور میرے ساتھ پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ میں نے اگر اپنے لیے پڑھنی ہے سنگل کے لیے، اگر ہم نے ملا کے میں نے سب کے لیے پڑھنی ہے تو کیسے ہو جائے گی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.